جنت کی کھجور۔ یثرب کی بستی کھجوروں کی بستی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مدینۃ النبی کہلاتی تھی۔ اس میں ہر طرف مختلف باغات تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان کے مختلف مالکان تھے۔ انہی باغات میں ایک یتیم بچے کا باغ بھی تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کا باغ تھا۔ کھجوروں کے درخت اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ آندھی اور بارش میں کھجوریں نیچے گر پڑتی تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتی کہ یہ کس درخت سے گری ہے۔ یتیم نے سوچا کہ کیوں نہ میں دیوار سے اپنے باغ کو علیحدہ کر لوں تاکہ ملکیت واضح ہو جائے، کسی قسم کا تنازع اور جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ چنانچہ اس نے دیوار بنانا شروع کی۔ جب اس نے دیوار بنانا شروع کی تو اس کے ہمسائے کی کھجور کا درخت درمیان میں حائل ہو گیا۔ دیوار سیدھی اس صورت میں ہوتی تھی جب اس کو یہ درخت مل جاتا۔ وہ یتیم بچہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے باغ میں بہت ساری کھجوریں ہیں، میں دیوار بنا رہا ہوں، آپ کی ملکیت کی ایک کھجور راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ کھجور مجھے دے دیں تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس بچے نے کہا کہ اچھا، آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنے پر بھی تیار نہیں۔ یتیم نے خوب اصرار کیا، ہمسائیگی کا واسطہ دیا، مگر اس پر دنیا سوار تھی، نہ یتیمی کا لحاظ نہ ہمسائیگی کا پاس۔ یتیم نے کہا کہ دیکھیں، کیا میں اپنی دیوار نہ بناؤں، اس کو سیدھا نہ کروں؟ ہمسائے نے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہاری دیوار سیدھی رہے یا ٹیڑھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر میں کھجور کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یتیم جب اس سے مکمل مایوس ہو گیا تو خیال آیا کہ ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر وہ سفارش کر دیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ دل میں خیال آتے ہی قدم مسجد نبوی کی جانب اٹھ گئے۔ یہ قصہ باعث تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اور آپ کے الفاظ کا کس قدر پاس تھا۔ وہ یتیم بچہ جب مسجد نبوی میں آیا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ فلاں آدمی کے باغ سے ملا ہوا ہے، میں ان کے درمیان دیوار بنا رہا ہوں، مگر دیوار اس وقت تک سیدھی نہیں بنتی جب تک راستے میں آنے والی ایک کھجور میری ملکیت نہ بن جائے۔ میں نے اس کے مالک سے عرض کیا کہ وہ مجھے فروخت کر دے، میں نے اس کی منت سماجت بھی کی مگر اس نے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے سفارش کر دیں کہ وہ مجھے کھجور دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس آدمی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ یتیم اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد نبوی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا باغ اس یتیم کے باغ سے ملا ہوا ہے، یہ یتیم بچہ دیوار بنا کر اپنے باغ کو تمہارے باغ سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری ایک کھجور اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ اس شخص نے کہا، میں تو نہیں دوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اپنے بھائی کو یہ کھجور دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، اپنے بھائی کو کھجور دے دو اور میں تمہیں جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے اتنی بڑی پیشکش سننے کے باوجود کہا، نہیں، میں کھجور نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو گئے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ جانا۔ حضرات صحابہ خاموشی سے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ حاضرین مجلس میں حضرت ابو دہداہ بھی تشریف فرما تھے۔ مدینے میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا۔ 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل باغ اپنے پھل کے سبب بڑا مشہور تھا۔ اس باغ کی کھجوریں اعلیٰ قسم کی شمار ہوتی تھیں۔ منڈی میں ان کی بڑی شہرت تھی۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر اس بات کی حسرت اور خواہش کرتے تھے کہ کاش یہ باغ ان کی ملکیت ہوتا۔ ابو دہداہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کے وسط میں اپنا خوبصورت سا گھر تعمیر کر رکھا تھا۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے۔ میٹھے پانی کے کنویں نے اس باغ کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ابو دہداہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو سنا تو دل میں خیال آیا کہ اس دنیا کا کیا ہے،
آج نہیں تو کل مرنا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی، عیش و آرام یا دکھ و آلام کی زندگی۔ اگر جنت میں ایک کھجور مجھے مل جائے تو کیا کہنا۔ آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیشکش آپ نے کی ہے صرف اسی شخص کے لیے ہے، یا اگر میں اس آدمی سے اس کھجور کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں کھجور ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ اب ابو دہدہ سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں اس شخص کو دے کر اس سے وہ کھجور خرید لوں اور پھر اس یتیم کو دے دوں۔ پھر اچانک ہی ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس آدمی سے مخاطب ہوئے، کہا، سنو، تم میرے باغ سے واقف ہو جس میں میرے 600 کھجوروں کے درخت، گھر اور کنواں ہے۔ اس نے کہا، مدینے میں کون ہوگا جو اس باغ کو نہ جانتا ہو؟ کہا، تم ایسا کرو کہ میرا سارا باغ اس ایک کھجور کے بدلے میں لے لو۔ اس آدمی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے مڑ کر ابو دہدہ کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، سن رہے ہو ابو دہدہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ چنانچہ اس ایک کھجور کے بدلے میں اپنا سارا باغ، کنواں اور گھر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ جب اس کھجور کے مالک بن گئے تو اس یتیم بچے سے کہا، آج کے بعد وہ کھجور تمہاری، میں نے تم کو تحفے میں دے دی، اب اپنی دیوار سیدھی بناؤ، اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب میں جنت میں کھجور کا مستحق ہو گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 1، 2 یا 3 مرتبہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ متعدد بار دہرائے، حتیٰ کہ ابو دہدہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جنت میں باغات کی خوشخبری پانے کے بعد باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے، کچھ ضروری اغراض کی اشیاء تو وہاں سے لیتا ہوں۔ باغ کے دروازے پر آئے، اندر سے بچوں کی آوازیں سنائی دیں، بیوی گھریلو کام کاج میں مصروف، بچے کھیل رہے ہیں۔ خیال آیا کہ اندر جا کر بیوی کو خبر سناؤں، مگر پھر دروازے ہی پر رک گئے۔ آواز دی، اے ام دہدہ۔ ام دہدہ نے بڑا تعجب کیا کہ آج ابو دہدہ باغ سے باہر دروازے پر کیوں رک گئے ہیں، اندر کیوں نہیں آئے؟ دوبارہ آواز آئی، ام دہدہ۔ جواب دیا، حاضر اے ابو دہدہ۔ فرمایا، اس باغ سے بچوں سمیت باہر نکلا، میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ ام دہدہ نے کہا، آپ نے اس کو بیچ دیا ہے؟ کس کو فروخت کیا ہے؟ کون خریدار ہے؟ کتنے میں؟ فرمایا، میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے۔ ام دہدہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ اکبر، ربح البیع یا ابا الدحداح، آپ نے بڑا ہی منافع بخش سودا کیا ہے۔ اب باغ میں داخل نہ ہونا بڑا ہی فائدہ مند سودا ہوا ہے۔ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے گھڑ سوار 70 برس چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ام دہدہ نے بچوں کو پکڑا، ان کی جیبوں کو ٹٹولا، جو کچھ ان میں تھا ان کو نکالا، کہا کہ اب یہ رب کا ہو گیا ہے، ہمارا نہیں، اور خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آئی۔ ابو دہدہ اور ام دہدہ کا یہ قدم، یہ کارنامہ کوئی معمولی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو رب کی راہ میں لٹا دیا، اپنے آباد گھر، باغ، کنویں کو چھوڑا اور ہمارے لیے مثالیں قائم کر گئے کہ اس کو کہتے ہیں حقیقی محب صادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ ابو دہدہ اور ام دہدہ رضی اللہ عنہما، تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو، تم نے کتنی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ تمہارا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔